پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر پر بہت زیادہ زور دیا ہے. قرآن میں بھی صبر کی بہت سی آیتیں ہیں اور رسول اللہ نے بھی صبر پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اعلم ان النصر مع الصبر، اعلم ان النصر مع الصبر، جان لو کہ کامیابی صبر پر ہے، جان لو کہ کامیابی صبر پر ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کاورڈس، صبر کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا، صبر کا مطلب ہے مار کھاتے رہنا، صبر کا مطلب ہے بزدلی. اس وجہ سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کھلا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں کھلا ہوا ہے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو آپ نے فرمایا کہ اعلم ان النصر مع الصبر، جان لو کہ صبر ہی کے ساتھ کامیابی ہے. رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں صبر کا طریقہ اختیار کیا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو لڑائی ہوئی تھی جس کا نام ہے بیٹل آف بدر، تو وہاں آپ نے صبر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں پر جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کل 313 آدمی تھے اور دوسری طرف 1000 آدمی تھے. وہ لوگ زیادہ ویل اکوپڈ تھے، آپ کی طرف لوگ اتنا اکوپڈ نہیں تھے. یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب ایسا تھا تو آپ کیوں ٹکرا گئے؟ کمزور ہوتے ہوئے آپ کیوں طاقتوں سے ٹکرا گئے؟ تو ایسا ہے کہ آپ ٹکرائے نہیں تھے کبھی بھی خود سے. انہوں نے اٹیک کیا، وہ بڑھے چلے آ رہے تھے مدینہ کی طرف. تو صحابہ میں یہ مشورہ ہوا، آپ کے جو کمپینین تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایکول بیسس پر لڑائی نہیں ہوگی، وہ اسٹرانگ ہے ہم ویک ہیں، تو ہم کیسے جائیں ان سے لڑنے کے لیے؟ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ جو ہے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے اگرچہ خدا کا حکم تھا. تو قرآن میں باقاعدہ یہ آیت موجود ہے کہ خدا کی طرف سے آیت اتری کہ تم آگے بڑھو، ہم اینجلز کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے. اینجلز یعنی بدر کی لڑائی جو ہے اس میں تم آگے بڑھو، اور اینجل ہزاروں کی تعداد میں اینجل آئیں گے جو وہاں تمہاری طرف سے تمہاری ہیلپ میں لڑیں گے، مدد کریں گے. جب یہ ایشورنس آ گیا خدا کی طرف سے تب صحابہ آگے بڑھے. اور پھر کیا ہوا؟ اس میں مسلمانوں کو زبردست وکٹری ہوئی، بہت زبردست وکٹری ہوئی، جیت ہوئی. تو جب جیت کر کے وہاں سے لوٹے یہ لوگ، تو مدینے میں جو لوگ رہ گئے تھے، بوڑھے لوگ یا جو لڑائی کے قابل نہیں تھے ایسے لوگ، تو انہوں نے لوٹ کر آنے والے صحابہ کو مبارکباد دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا مبارکباد دیتے ہو؟ کانو کل ابل المعقلۃ فنہرناہا، وہ لوگ تو بدھے ہوئے اونٹ کی طرح تھے، ہم نے صرف ذبح کر دیا ان کو. اگر آپ جانتے ہوں کہ عرب میں جو اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے تو ان کو باندھ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا مبارکباد دیتے ہو؟ وہ تو اینجل تھے، فرشتے تھے جنہوں نے ان کو باندھ دیا تھا، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ ہم نے انہیں ذبح کر دیا. یہ تھا بیٹل آف بدر کا معاملہ. اس طرح کی مدد رسول اللہ کے زمانے میں صرف ایک ہی بار آئی، بدر کے موقع پر، پھر نہیں آئی. تو پیشگی طور پر خدا کی طرف سے اینجل نے آ کر بتایا کہ تم آگے بڑھو اور خدا فرشتے بھیجے گا تمہاری طرف سے، اور واقعتاً فرشتے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے وہاں بہت زبردست وکٹری ہوئی مسلمانوں کو. اب آج جو لوگ ادھر ادھر لڑتے ہیں، کیا ان کے پاس ایسی خدا کی طرف سے خوشخبری آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو شکست کو کھا رہے ہیں. اگر آئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرفہ طور پر خود ہی ہار رہے ہیں، خود ہی مارے جا رہے ہیں؟ بدر میں تو فرشتوں نے آ کر کے جنگ کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا، کھلی فتح ان کو دے دی. صرف ایک دن کی لڑائی میں، بلکہ آدھے دن کی لڑائی، دوپہر کو شروع ہوئی شام کو ختم ہو گئی. بدر کی لڑائی جو کئی دن کی لڑائی نہیں تھی، وہ دوپہر کو شروع ہوئی شام کو ختم ہو گئی. تو آدھے دن کی لڑائی ہی میں فتح ہو گئی تھی وہاں. تو
تو آج جو لوگ لڑ رہے ہیں کہ ہم صبر کیسے کریں, ہمیں تو بدر کے نمونے پر چلنا ہے, تو سوال ہے کہ بدر کے نمونے پر جو لوگ چل رہے ہیں تو انہیں جیت کیوں نہیں ہوتی, فتح کیوں نہیں ہوتی ان کو؟ دیکھیے, بدر کا ریفرنس دینا بہت ہی زیادہ گناہ کی بات ہے آج کل کی لڑائیوں کے اس میں. تو بدر نام اس لڑائی کا جب اینجل آئے تھے لڑنے کے لیے, مسلمان تو سارے وہاں کھڑا ہو گئے تھے. تو جب تک آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے وحی آئی ہے, خدا کی طرف سے اینجل آیا ہے, ہمیں خدا کی طرف سے کہا گیا کہ آگے بڑھو, ہم تمہاری مدد کریں گے, جب تک آپ کے پاس اس قسم کا ریفرنس نہ ہو, آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بدر کا حوالہ دیں, بدر کا ریفرنس دیں. تو بدر کا واقعہ ایک ایکسیپشن تھا, وہ رول نہیں تھا. اس وقت ہم جو اس سچویشن جو ہمارے سامنے ہے اس میں بدر کا ریفرنس صحیح نہیں ہے. بدر کا ریفرنس جو ہے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف پروفٹ کا معاملہ تھا, اور پروفٹ صرف ایک بار پیش آیا, ایک بار پروفٹ کے ساتھ بھی صرف ایک بار پیش آیا, اس کے بعد کبھی نہیں پیش آیا. یہ موجود ہے کتابوں میں, اگر پڑھیں آپ کہ بدر کے سوا کسی اور موقع پر اینجل لڑنے کے لیے نہیں آئے. تو ہم نہ تو پیغمبر ہیں, نہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے کوئی اینجل نے آ کے بتایا ہے ہم کو. ایسے حالت میں بدر کا ریفرنس دینا یہ بہت بڑا یعنی بہت غلط بات ہے. بدر واز کلیئرلی این ایکسیپشن رادر دین اے رول. تو عام حالت میں بلکہ پروفٹ کے بعد ہمیشہ ہی آپ کو صبر کرنا پڑے گا. صبر. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے, وہاں آپ نے صبر کیا. یاسر کا خاندان تھا جس کو کہ مارتے پیٹتے تھے وہ لوگ جو ان کے مالک تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مار رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو مار رہے ہیں یہ. تو آپ نے فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو, تم کو خدا کی طرف سے پیراڈائز کی گڈ ٹائڈنگ ہے. تو 13 سال تک صبر کرتے کرتے پھر آپ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. تو بہت بڑی غلطی ہے کہ عام لڑائی پر آپ بدر کا ریفرنس دیں. بدر تو پوری ہسٹری میں ایکسیپشن تھا. پوری ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے آئے ہوں لڑنے کے لیے انسان کی طرف سے. نہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ چیز ریپیٹ ہوئی, نہ پوری ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا تھا, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ تو ایک سنگل ایکسیپشن ہے پوری ہسٹری میں, اس کو کیسے ریفرنس دے سکتے ہیں آپ؟ تو سو بدر واز اے ریئر ایکسیپشن رادر دین اے جنرل رول. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر پر زور دیتے ہیں, تو دیکھیں یہ کوئی پیسیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ ہے جو کہتے ہیں بائنگ ٹائم لینا, اپرچونیٹی لینا. کیونکہ اصل کام اسلام کا کیا ہے؟ اصل کام ہے دعویٰ ورک, اصل کام ہے لوگوں تک خدا کا میسج پہنچانا. اصل کام یہ ہے. تو صبر کیوں کیا جاتا ہے؟ صبر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں حالات کو نارملائز کرنے کے لیے, سچویشن کو نارملائز کرنے کے لیے صبر کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بزنس مین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کسٹمر کچھ بھی کہے, الٹا کہے, سیدھا کرے, وہ لیٹرل طور پر اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسٹمر از آلویز رائٹ. کیوں؟ بزنس کو چلانے کے لیے, یعنی ٹریڈر اور کسٹمر کے بیچ میں اگر لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ بزنس ختم ہو جائے گا. تو بزنس مین کے اپنی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ لڑائی نہ ہونے دے, جھگڑا نہ ہونے دے, اس لیے وہ ایک طرفہ صبر کرتا ہے. کسٹمر از آلویز رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں یونیلیٹرل طور پر صبر کروں گا تاکہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے. تو دائی کا معاملہ یہی ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ گاڈ از میکنگ کامرس ہز مشنری. تو جو ایتھکس ہے ایک بزنس مین کا, وہی ایتھکس دائی کا ہوتا ہے. دائی صبر کرتا ہے کیوں؟ تاکہ نارمل سچویشن دونوں کے بیچ میں, دائی اور مدعو کے بیچ میں نارمل سچویشن جو ہے وہ باقی رہے.
تو یہ بزنس مین کیوں اگنور کرتا ہے کسٹمر کی باتوں کو؟ تاکہ بزنس مین اور کسٹمر کے بیچ میں وہ سچویشن باقی رہے جس میں کہ بزنس ہوا کرتا ہے، یعنی نارمل سچویشن. ایسے ہی دائی جو ہے صبر کرتا ہے، کیونکہ دائی کے لیے ہر آدمی مدعو ہے، ساری دنیا مدعو ہے. یعنی ایڈریسر اور ایڈریسی کا تعلق ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ بھیجے گئے تھے ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کو خدا کا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کے لیے ساری ہی دنیا مدعو ہے، مومن کے لیے ساری دنیا مدعو ہے. تو ساری دنیا سے اس کو صبر کی روش پر چلنا ہے، ساری دنیا سے اس کو اس کے ایذا ثانی پہ اگنور کر کے رہنا ہے. تو صبر کا مطلب ہے نارملائزیشن آف سچویشن. صبر کوئی پیسیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. صبر جو ہے ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے ٹو نارملائز دا سچویشن. سچویشن کو یعنی بگڑنے سے بچانے کے لیے. بگڑنے کا مطلب کیا ہے کہ دائی اور مدعو کے بیچ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کی بات کو ٹھنڈے طریقے سے نہ لے، آبجیکٹو طور پر نہ لے، ان بائسڈ وے میں نہ لے. تو صبر حقیقت میں ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے سچویشن کو نارمل بنائے رکھنے کا. ایک حدیث ہے، آسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے. کیوں؟ جب ایک آدمی خدا پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایک ایسی ہستی کو پر ایمان لاتا ہے جو ڈے آف ججمنٹ کا جج ہے، جس کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہے، جس کے اینجل ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو اس سے جو ایتھکس پیدا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے ہارم لیس بن جاتا ہے. ساری دنیا آپ کی پڑوسی ہے، گھر کے پاس جو گھر ہے وہی پڑوسی نہیں آپ کا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سب پڑوسی ہیں آپ کے. تو اپنے پڑوسی کے لیے، یعنی جس سے اس کا کبھی ڈیلنگ ہو، جس سے کبھی اس کا کوئی معاملہ پڑے، بول بات میں، ایکشن میں، کریکٹر میں، کسی بھی اعتبار سے اگر اس سے معاملہ پڑے تو اس وقت آپ کو اچھی بات چیت، اچھے سلوک سے اس کو آپ سے اچھے کا ایکسپیرئنس ہونا چاہیے. تو دیکھیے کیا ڈفرینس ہے. ایک ہے آپ کی اپنا بیٹا بیٹی اور ایک ہے پڑوسی. تو اپنے بیٹے بیٹی سے آپ محبت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ بائی نیچر آپ کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، بائی نیچر. یعنی آپ اپنے بیٹا بیٹی سے ہیٹ کر نہیں سکتے، اپنا بیٹا بیٹی سے آپ ہیٹ نہیں کر سکتے. نیچر آپ کو وہاں کمپلسیولی کہتی ہے کہ اس سے محبت کرو. لیکن پڑوسی سے محبت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. یہ پڑوسی سے آپ کو سوچ کر محبت کرنا ہے. بیٹا بیٹی سے بغیر سوچے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ. تو اگر آپ بیٹا بیٹی سے محبت کریں تو یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے، وہ تو نیچر پر ہے. بھیڑ بکری بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. یاد رکھیے بیٹا بیٹی سے محبت کرنا اس کا کوئی اسلامک کریڈٹ نہیں ہے، وہ صرف آپ کا نیچر ہے جو کہتا ہے کہ بیٹا بیٹی سے محبت کرو تو آپ کر رہے ہیں. اس پر کوئی انعام نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ سوچ سمجھ کر جو آدمی جو کام کرتا ہے اپنے یعنی اپنے ارادے کے ذریعے سے، تب اس پر ملتا ہے انعام. تو پڑوسی کے بارے میں ایسے ہی ہوتا ہے. پڑوسی سے آپ کو بائی نیچر کوئی محبت نہیں ہوتی، بائی نیچر کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کر آپ کو اس سے اپنے آپ کو اٹیچمنٹ کرنا پڑتا ہے، اٹیچمنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. سوچ سمجھ کر اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کہ خدا نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کرو، خدا نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے بن کر رہو. تو خدا کا حکم آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو کتنا فرق ہے. بیٹا بیٹی سے محبت آپ کرتے ہیں نیچرل کمپلشن کی وجہ سے، اور پڑوسی سے محبت کرتے ہیں خدا کے حکم کی وجہ سے. بہت فرق ہے. بیٹا بیٹی سے اپنے آپ ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے، خود ہی خود. ایسا نہیں آپ قرآن میں ڈھونڈیں آپ
اسی لیے سارے قرآن میں کہیں آپ نہیں پائیں گے حدیث میں کہ اے لوگوں اپنے بیٹا بیٹی سے محبت کرو، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن پڑوسی کے لیے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ کی جو اولاد ہے اس سے تو بائی نیچر آپ محبت کریں گے بغیر کہے ہوئے. آپ کسی کا بچہ پیدا ہو، آپ اس کی ماں کے پاس جائیں اور ماں سے کہیں کہ دیکھو بہن جی یہ بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے، اس طرح محبت کرنا، اس سے محبت کے ساتھ رہنا اس سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ سے خوش ہوگی؟ وہ آپ کو ڈانٹ کے بھگا دے گی. وہ کہے گی کیا اپنے بیٹے سے محبت کرنے کے لیے مجھے تمہاری ایڈوائس کی ضرورت ہے؟ اپنے بیٹے سے محبت کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ تم مجھے ایڈوائس دو، تو میں کروں گی. تو وہاں پر دیکھیے نیچر کا کمپلشن ہے، پڑوسی کے لیے نیچر کمپلشن نہیں ہے. اسے یہاں بتایا جاتا ہے کہ نیچر کا کمپلشن نہیں ہے. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پڑوسی جو ہے تمہارے لیے پہچان ہے تمہارے ایمان کی. کیونکہ اگر تم نے اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیا، سوچ سمجھ کر تم نے اپنا رویہ بنایا خدا سے ڈر سے کہ اگر میں ایسا نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا، تو آپ پڑوسی کے ساتھ ایسا کریں گے. اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ پڑوسی سے اچھے سلوک کے دو لیول ہیں. ایک ہے کہ آپ پڑوسی کے لیے ہیلپ فل بنیں، پڑوسی کے لیے آپ یوزفل بنیں، پڑوسی کو آپ فائدہ پہنچائیں. یہ ایک لیول ہے، یعنی نافع بنے. واما ما ينفع الناس فينفع في الارض. تو ایک ہے پڑوسی کے لیے نفع بخش بننا، پڑوسی کے لیے ہیلپ فل بننا. یہ ایک اونچا لیول ہے. منیمم یعنی میکسیمم لیول کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. منیمم لیول یہ ہے کہ آپ پڑوسی کے لیے نو پرابلم انسان بن جائیں. نو پرابلم انسان یعنی اس طرح رہیں کہ آپ سے پڑوسی کوئی نقصان نہ پہنچے. مثلا آپ کوئی نیوسنس کریٹ نہ کریں، وہاں آپ کوئی شورغل نہ کریں، وہاں آپ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کریں، وہاں آپ کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں. یعنی ایسی چیز جس سے کہ پڑوسی کو نقصان پہنچنے والا ہو، پڑوسی کے لیے پرابلم بننے والا ہو کوئی، وہ آپ نہ کریں. میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ ایک آدمی کے ہاں شادی تھی تو اس نے اپنے گھر کے سامنے دیگ چڑھا دیا. کھانا پکا رہا تھا وہ. اب دیگ چڑھا دیا تو وہ لکڑی سے پک رہا تھا کھانا، گیس سے نہیں پک رہا تھا. تو دھواں نکلا. اب پڑوسی گھر میں دھواں چلا گیا. اب پڑوسی نکلا کہ کیا مصیبت تم نے کر رکھی ہے یہاں پر، ساتھ دھواں کر دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا رائٹ ہے، میں شادی ہے میں تو کھانا پکاؤں گا، اور پکانا جا کے دور پکاؤ، ہمارے گھر کے سامنے کو کرتے ہو ایسا. اب جہاں دو میں لڑائی ہو گئی باقاعدہ. یہاں تک کہ جو دولہا صاحب تھے ان کو جان سے مار ڈالا پڑوسیوں نے. اب بارات جو ہے لوٹ گئی. تو دیکھیے پڑوسی کے لیے اچھے سلوک کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اور اولاد کے لیے کچھ نہیں، وہ مائنڈ ایکٹیویٹ کرنا کیا ہے، وہ تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں آپ نہیں پائیں گے کہ آیا ہو کہ لوگوں اپنے بیٹا بیٹی سے محبت کرو. لیکن پڑوسی کے لیے آیا ہے، پڑوسی سے محبت کرو، پڑوسی کے ساتھ تمہارا اچھا بیہیویئر ہو. کیونکہ جہاں آدمی اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرے وہی ثواب ہوتا ہے. جہاں مائنڈ کو ایکٹیویٹ کے بنا کریں آپ وہاں ثواب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کھانا لیجیے، کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں کہ اے لوگوں بھوک لگا تو کھا لیا کرو تم کو ثواب ملے گا. لیکن دوسروں کو کھلانے میں ثواب بتایا گیا ہے. اطعام مسکین، دوسروں کو کھانا کھلانا قرآن میں بار بار آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا، اس کا بہت ثواب بتایا گیا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جب بھوک لگا تو کھانا کھا لیا کرو اس پر ثواب ہے. تو خود تو کھائے گا آدمی، خود کو نہیں کھائے گا. وہ تو خود کھائے گا اس لیے کہ اس کے نیچر کہتی ہے کھانے کے لیے. لیکن دوسروں کو جب کھلائے گا تو وہاں اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، وہاں سوچ سمجھ کے کھلانا پڑے گا. تو سوچے سمجھے عمل پر ثواب ہے، اور نیچر کمپلشن کے تحت جو کام کیا جائے اس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ من رما مومنا بکفر وہو کا قتل ہی.
جو کسی مومن پر کوئی الزام لگائے تو وہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. اس کا مطلب صرف مومن نہیں ہے، اس کا مطلب انسان ہے. انسان ہے. میں نے کہا ہے کہ امیجیٹ ریفرنس کے اعتبار سے ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے جنرل سبق سے مراد ہوتا ہے. تو ہر انسان کا آپ کے اوپر حق ہے. کسی انسان پر الزام لگانا، کسی انسان کو برا بھلا بتانا، کسی انسان پر اتہام لگانا، تہمت لگانا، یہ ایسے ہی جیسے کہ اس کو آپ قتل کر دیا آپ نے. کیوں؟ جب آپ قتل کرتے ہیں تو وہ ایک فزیکل مرڈر ہوتا ہے، اس کے باڈی کو آپ قتل کرتے ہیں. لیکن جب آپ تہمت لگاتے ہیں، جب الزام لگاتے ہیں، تو اس کی عزت کا قتل ہوتا ہے. وہ اس کی عزت کا قتل ہوتا ہے، وہ اس کی انسانیت کا قتل ہوتا ہے، وہ اس کی امیج کا قتل ہوتا ہے. اس کی امیج آپ خراب کیا آپ نے. تو ایک ہے فزیکل مرڈر اور دوسرا بھی مرڈر ہی مرڈر ہے. کیونکہ آپ دیکھیے، آپ نے فزیکلی کسی کو مار ڈالا تو ختم ہو گیا، وہ مر گیا، چلا گیا یہاں سے. لیکن اگر آپ نے کسی کو جھوٹا الزام لگایا، جس کو بدنام کیا، کسی کی امیج کو بگاڑا، تو وہ تو بہت دن تک بھگتنا پڑے گا، اس کو بہت دن تک بھگتنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا قتل ہے. یہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی مصیبت یہ ہے. تو بہت زیادہ یعنی یہ کام جو کیا جاتا ہے کیسے؟ زبان کے ذریعے. زبان کا استعمال دیکھیے، یا تو آدمی کرے اچھا بولنے کے لیے، ورنہ وہ چپ رہے. اگر کسی کے پاس اچھا بول نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں کہ برا بول نکالے وہ کسی کے خلاف، اس کو چپ رہنا چاہیے. آج کل دیکھیے عام بات ہے کہ لوگ سنتے ہیں، لگتے ہیں اس کو بیان کرنے، جو سنا اس کو بیان کرنے لگے. لیکن جو طریقہ ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ کسی بات کو آپ نے سنا تو اس کو آپ اسکروٹنی کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کا بھرپور جائزہ لینا چاہیے. جب تک آپ سارے ڈاٹا کو کلیکٹ کر کے رائے نہ بنا سکیں، جب تک آپ اس کی بھرپور تحقیق نہ کر لیں، پوری طرح اس کو ایگزامن نہ کر لیں، تب تک آپ کو اپنا منہ کھولنا جائز نہیں ہے. اس معاملے میں دیکھیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ ایک اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے بہت نیک ہے، سچ بولتا ہے، وہ آنیسٹ ہے، تو اس پر آپ کو کچھ زیادہ اسکروٹنی کی ضرورت نہیں ہے، اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی کہ آپ نے تحقیق کی یا نہیں کی. لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں کہ آدمی غلط ہے، یا جھوٹا ہے، یا ڈس آنیسٹ ہے، یہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ اگر آپ کسی کے بارے میں دے رہے ہیں تو آپ کو 100 بار اس کی تحقیق کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، جب تک پکا آپ کو یقین نہ ہو جائے. یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دوسروں کے سامنے بھی اس کو اسٹیبلش کر سکیں. ایسا ایویڈنس آپ کے پاس ہو، ایسا ایویڈنس خود آپ کو ماننے سے نہیں کچھ ہوگا، ایسا ایویڈنس ہو جس کو آپ دوسروں کے سامنے اسٹیبلش کر سکیں، دوسرا اس کو سن کر یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ بات ایسے ہی ہے، تب آپ اپنی زبان کو کھول سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. تو کسی کے حق میں اچھا بولنے کے لیے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسکروٹنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کسی کے بارے میں آپ بری بات کہنے جا رہے ہوں، ایسی بات جس سے اس کی امیج بگڑتی ہو، جس سے اس کی رسپیکٹ خطرے میں پڑتی ہو، جس سے وہ بدنام ہوتا ہو، ایسی کوئی بات، تو آپ کے لیے حرام ہے ایسی بات بولنا اس وقت تک جب تک کہ آپ اچھی طرح اس کو ایگزامن نہ کر چکے ہوں، ایویڈنس نہ اکٹھا کر چکے ہوں، ایسا ایویڈنس جس کا ڈینائی نہ کیا سکتا ہو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. سوچ سمجھ کر بولنا فرض ہے. ایسی حالت میں فرض ہے، فرض کے درجے میں ضرور، جیسے نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ بری بات نکالنے سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے.
پتہ کیا جائے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المؤمنون شہداء اللہ فی الارض. یعنی مومن یا بلیور زمین میں خدا کی طرف سے وٹنس ہے, خدا کی طرف سے وٹنس ہے, گواہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے زمانے میں گواہ تھے. گواہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پورے یقین کے ساتھ بتانا. گواہ کا لفظ وہی ہے جو دائی کا لفظ ہے, لیکن دائی سے زیادہ اسٹرانگ ہے شہید کا لفظ یا گواہ کا لفظ. کیونکہ گواہ جو ہے جب کہتا ہے کسی بات کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے اس واقعے کو, اس ایونٹ کا وہ شاہد ہے, دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے. گواہ یا وٹنس جو ہے جب وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے, اس کو ڈائریکٹ اس کی نالج ہے. دائی کا مطلب صرف ہوتا ہے کہ ایڈریس کرنے والا, بتانے والا. یہ فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کے گواہ ہیں دنیا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو سچائی پرافٹ پر آئی ہے اس سچائی کو پرافٹ سے لے کر کے دنیا کو بتانا. جس طرح رسول اللہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بتایا, گواہ بنے لوگوں کے اوپر, اسی کو پوری ہسٹری میں کرتے رہنا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ پرافٹ کے جو امتی ہیں وہ پرافٹ کے قائم مقام ہیں. یعنی پرافٹ کا آنا تو بند ہو گیا لیکن پرافٹ کا کام جاری ہے. اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کیونکہ رسول اللہ جو تھے وہ فائنل پرافٹ تھے. لیکن پرافٹ کا جو کام تھا یعنی وٹنس بننا, دین کا میسج لوگوں کو دینا, خدا کے بات لوگوں تک پہنچانا, یہ کام تو جاری ہے اپنی جگہ پر ہر جنریشن میں. ہر اگلی جنریشن میں پھر یہ کام کیا جائے گا, پھر یہ کام کیا جائے گا, پھر یہ کام کیا جائے گا. تو جنریشن آفٹر جنریشن یہ کام جاری رہے گا. یہ کام کون کرے گا؟ یہ کوئی پہاڑ اور سمندر تو کرے گا نہیں. وہی لوگ کریں گے جو رسول اللہ پہ ایمان لائے ہیں. ایمان لا کر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اس ذمہ داری میں. دیکھیے مومن جو ہے اس کی دو ڈیوٹی ہوتی ہے, دو ڈیوٹی. ایک یہ کہ خود اس پر چلے, یعنی خدا کے رسول نے جو بتایا ہے اس پر وہ خود چلے, خود وہ اس کو فالو کرے. دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ دوسری ڈیوٹی ہے کہ وہ جو سچائی اس کو ملی ہے اس سچائی کو دوسروں تک پہنچائے. یعنی پرافٹ کے ذریعے ملی ہوئی سچائی کو ایک تو یہ کہ اس پر خود فالو کرنا, دوسرا ہے کہ اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانا یعنی دعوت. یہ دونوں میں سے کوئی ذمہ داری بھی ایسی نہیں ہے جو ساقط ہو جائے. دونوں ایک ساتھ ذمہ داری ہے پرافٹ کو ماننے والے کے اوپر. اسی لیے ڈبل اجر ہے. یعنی پرافٹ کے جو ماننے والے ہیں, جو آپ کے امتی ہیں, ان کو خدا کے ہاں ڈبل ریوارڈ بتایا گیا ہے. ڈبل ریوارڈ. ڈبل ریوارڈ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ ڈبل رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے, اس لیے ڈبل ریوارڈ. ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ خود پرافٹ کی بات پر چلیں, خود اس کو فالو کریں. دوسرا یہ کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں, کسی کو اس سے ان ایور نہ رہنے دیں, کسی کو اس سے بے خبر نہ رہنے دیں. جو چونکہ یہ لوگ دنیا میں ڈبل رسپانسبلٹی پورا کریں گے, ڈبل ذمہ داری کو پورا کریں گے, اس لیے ان کو خدا کے ہاں ڈبل ریوارڈ ہے. اور دونوں کی دونوں رسپانسبلٹی ایکولی آدمی کے اوپر ہے, ایکولی مومن کے اوپر ہے. اس میں سے کوئی بھی رسپانسبلٹی ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ کر کے ہم کو سکسیس مل سکتی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. بظاہر تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پر ڈبل ذمہ داری ڈال دی خدا نے کہ خود فالو کرو اور دوسروں کو بتاؤ. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. لیکن جب خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کو ڈبل ریوارڈ دیا جائے گا,
تو پھر تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہو گئی، یہ تو ایک نعمت کی بات ہو گئی، یہ تو ایک بلیسنگ ہو گئی. ڈبل رسپانسبلٹی ہے تو ڈبل ریوارڈ بھی ہے. رسپانسبلٹی تو آپ کو 10-20 سال پورا کرنا ہے، ریوارڈ تو ایٹرنل ہے، ایٹرنل ہے. 10-20 سال کے اندر داور کیجیے اور خود اس پر عمل کیجیے، اور ایٹرنل لائف میں ہمیشہ کے لیے اس کا ریوارڈ حاصل کیجیے. یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کو اگر سوچا جائے تو یہ جو ڈبل رسپانسبلٹی ہے وہ بہت ہلکی نظر آئے گی، بہت ہلکی. کیونکہ رسپانسبلٹی تو اس کے ایز کمپیئر ٹو ریوارڈ بہت چھوٹی ہے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں ذمہ داریوں کو بھرپور طور پر ادا کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے ہاں ڈبل ریوارڈ کے مستحق قرار پائیں.